إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا. اس آیت کریمہ کے اندر فرائض پیغمبر ان کا بیان ہے، اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 9 اس کے اندر فرائض امت کا بیان ہے. انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی وہ معنی فرماتے ہیں شاہدہ حق بتلانے والے، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ حق کی گواہی دینے والے. اور بعض لوگ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہوئے وہ شاہد کا معنی کرتی ہیں حاضر ناظر. بھئی حاضر ناظر کیوں کرتے ہو معنی؟ کہتی ہیں جی شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، اور گواہ تو وہی ہو سکتا ہے جو حاضر ناظر ہو، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. آپ علیہ السلام کو شاہد کہا گیا تو آپ علیہ السلام کے امتیوں کو شہداء کہا گیا ہے. قرآن مقدس میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا کہ تم افضل امت اور میں نے تمہیں شہداء گواہ بنایا ہے. تو گواہ کے لفظ سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ حاضر ناظر بالکل باطل مفہوم ہے، حاضر ناظر نہیں. اور یہ نہ کسی انسان کی نہ کسی فرشتے کی صفت ہے. ہر ایک ہر جگہ علم اور قدرت کے باوجود یہ صفت صرف میرے رب العالمین کی ہے. اگر آپ علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر آپ علیہ السلام کو معراج کیوں کرایا گیا؟ پھر تو معراج کا انکار بنے گا، پھر ہجرت کا انکار بنے گا. تو بندہ جب کوئی عقیدہ خلاف قرآن اور حدیث رکھتا ہے یا قرآنی آیات کی تعریف کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. اور ان لوگوں کی عادت ہے کہ پہلے ایک غلط عقیدہ بنا لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق قرآنی آیات میں تحریف کرتے ہیں. تو بھائی شاید حق کی گواہی دینے والے، لوگوں کو حق بتلانے والے، انا ارسلناک شاہدا، یہ آپ علیہ الصلوۃ کی پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت ومبشرا، جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو مان لیا ہے، مبشرہ خوشخبری دینے والے. تو آپ علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں جنت الفردوس عطا کرے گے. ونذیرا، اور ڈرانے والے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ علیہ السلام کے پیغام کو نہ مانا، انہیں ڈرایا دیا کہ تم پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. تو آپ علیہ السلام اس فریضے کو بڑے آسان انداز کے ساتھ نبھایا، کام کے دکھایا، اور بہت بڑی خیر خواہی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو پیغام میرے ذمہ لگایا گیا کیا تمہارے تک پہنچا چکا ہوں؟ تو سب نے فرمایا جواب کے اندر صحابہ کرام نے کہ واقعی آپ نے تبلیغ فرمائی اور حق ادا کیا،
اور آپ نے یہ پیغام بڑی خیر خواہی کے ساتھ پہنچا دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشرف، اے میرے اللہ گواہ، جو فریضہ آپ نے میرے دل میں لگایا تھا میں نے امت تک وہ پہنچا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو موجود ہو، اب تمہارا یہ فریضہ ہے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، شاہد کو چاہیے کہ غیب کو پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ اب امت کا فریضہ کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت کو مانو، پیغمبر کی رسالت، اور صرف یہ نہیں کہ یہ کہہ دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کافی ہے، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے آپ علیہ السلام کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کی طرف غور کیجئے، آپ علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری، جس طرح آرام فرمایا، جس طرح آپ علیہ السلام نے خوشی اور غمی کے موقع پہ زندگی گزاری، جو جو طریقہ اختیار کیا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ علیہ السلام کی عبادات، آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر طریقہ اس کو اختیار کیجئے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان، اور اس طرح کا ایمان کہ ذرہ بھر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کیوں جو بندہ پھر کسی صفت کے اندر بھی شریک بناتا ہے تو وہ تو مشرک بن جاتا ہے۔ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ جو ہے نا تُعَذِّرُوهُ، ہاں آگے ہے تُوَقِّرُوهُ۔ اب یہاں دو قول ہے کہ آپ علیہ السلام کی امداد بھی کرو اور آپ علیہ السلام کی تعظیم بھی کرو۔ آگے ہے وَتُسَبِّحُوهُ، اور دوسرا قول جس کو جمہور مفسرین نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ وَتُعَذِّرُوهُ، اللہ رب العالمین کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ اِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَتُوَقِّرُوا، اللہ کی تعلیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام مراد ہے ہر وقت اسی کی پاکیاں بیان کہ وہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، وہ اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، جو آپ نے مخلوق کی ہیں اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پتہ ہونا چاہیے سبحان ہے کیا، بندہ اللہ کی تسبیح کرے گا۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت ہو رہی ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک یہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے۔ اللہ کی بیعت کیسے؟ کیونکہ اصل تو یہ سب عہد معاہدے اللہ کے ساتھ ہے نا۔ جہاد کا حکم کس نے دیا؟ اور صحابہ کرام اس موقع پہ اب دوبارہ وہ واقعہ آ گیا، حدیبیہ کا مقام، جو عہد معاہدے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جب یہ بات پھیلی کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو 1400 صحابہ، زیادہ مشہور قول یہی ہے، ویسے ایک حدیث پاک میں 1500 کی تعداد آئی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو بیعت ہوئے اس بات پہ کہ سیدنا عثمان کا بدلہ لینا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کی ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے، تو فرمایا یہ جو بیعت ہے نا حقیقت اللہ سے ہے،
اور بعض لوگ یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، تعریف کرتی ہیں، کہتی ہیں دیکھیے نا اللہ اور اللہ کے رسول میں کیا فرق ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، دیکھیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ پیغمبر اپنی بات تو نہیں کرتے، پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس لیے ہے کہ پیغمبر جو کچھ فرماتی ہیں وہی بات ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ توجہ فرمائے، فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ۔ لیکن اللہ کی تعالی کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوا، باقی اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی مدد کیوں نہ ہو، اس کا وعدہ ہے نا۔ دیکھیے 1400 صحابہ اور دوسری طرف کفار کی تعداد دیکھو، لیکن اس موقع پہ آپ علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کرنا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہونا کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور یہی لوگ باقی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ سورہ توبہ کے اندر کیا اس کا مصداق ہے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب ذوالجلال مومنوں سے سودا کرتے ہیں، کس بات کا؟ جان کی ضرورت پڑے جان قربان کرو، مال کی ضرورت پڑے مال قربان کرو۔ میرا وعدہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے کے اندر میں اللہ تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا۔ صدیق اکبر نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی معاملت فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنی لوگوں نے مجھ پہ احسان کی ان کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے، لیکن صدیق اکبر کے جو مجھ پہ احسان آتے ہیں ان کا بدلہ اللہ ہی اللہ۔ فرمایا فمن نقص فانما ينقص على نفسه، اور جس نے عہد کو توڑا تو بس بے شک اس نے عہد کو توڑا اپنی جان پہ۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا وبال اسے ہوگا، لیکن صحابہ نے جس طرح عہد کیا اس کو نبھا دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے بشارت سنائی کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ بشارت دینے والے کون ہیں؟ اب ہم پیغمبر کی بات کو مانیں یا تاریخ میں مورخ کوئی بات لکھتا ہے اس کو تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن پڑھو گے، قرآن سمجھو گے، تمہارے دلوں میں صحابہ کا مقام، صحابہ کا احترام پیدا ہوگا۔ جب قرآن کو چھوڑ کے در در کی باتیں، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی تاریخ کا 70% حصہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اور تاریخ پہ قبضہ غازیوں کا ہے۔ اچھے بھلے لوگ جو مار کھا گئے تاریخ کو سامنے رکھ کے کئی کتابیں لکھ ماری، پھر اس کے بعد کوئی تاریخ میں یاد نہیں، قرآن اور احادیث صحیحہ بس، کوئی معیار نہیں تاریخ۔
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، اور جس نے جو وعدہ کیا نا اللہ سے اس کو پورا کیا، سَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ضرور اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آن قریب آپ کو وہ بندے کہیں گے المخلفون، عام طور پہ ترجمہ کرنے والے بھی یہ ترجمہ کرتی ہیں پیچھے رہنے والے، حالانکہ المخلفون کا معنی پیچھے رہنے والے نہیں ہے، المخلفون کا معنی ہے پیچھے چھوڑے جانے والے، پیچھے چھوڑے جانے والے۔ حالانکہ جو پیچھے رہ گئے آپ علیہ السلام کے ساتھ نہ چلے، اس موقع پہ جب آپ علیہ السلام عمرے کے لیے روانہ ہوئے، حالانکہ وہ تو خود پیچھے رہ گئے تھے، لیکن قرآن یہ کیوں کہتا ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، یعنی اللہ یہ بتلانا چاہتی ہیں جو بندہ نیکی کے کام سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں جا نہیں رہا، حالانکہ اللہ اس کو توفیق نہیں۔ اسی طرح بے نمازی ہے، اب دیکھیں خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ نہیں، کتنے بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو ان مہینوں کے اندر ان مہینوں سے بابرکت اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے خود سوچ لے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتوں میں سے وہ بندے جو پیچھے چھوڑے گئے، شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا، میرے پیغمبر آپ خیریت کے ساتھ واپس لوٹ رہی ہیں، وہ پھر آ کر آپ کو کہیں گے ہمارے مال اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا جی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکے، ہمارے گھر اکیلے تھے اور گھروں میں رہنا جناب ضروری تھا۔ فرمایا فاستغفر لنا، وہ کہیں گے ہمارے لیے استغفار کی دعا کیجیے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبان سے ایسی باتیں کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ دل میں کیا تھا وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، اب دیکھیں ایک اہم بات بیان کرتا ہے، اور گھروں کے اندر پیچھے رہنے والے تم نے تو یہ سمجھا اب یہ جو جا رہی ہیں نا مکہ المکرمہ عمرہ کرنے کے لیے، آپ ان میں سے کوئی بھی خیر سے واپس نہیں ہوگی۔ کیا سمجھتے ہو گھروں میں رہنے والے ہو، اگر اللہ تمہیں برباد کرنا چاہے تمہارے مال کو، تمہیں اللہ گھروں کے اندر بھی برباد کر سکتا ہے۔ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جو تمہارے لیے اختیار رکھتا ہے کسی چیز کا؟ اگر اللہ رب العالمین ان اراد بكم ضرا ولا نفعا، اگر اللہ رب العالمین ان اراد بكم ضرا، اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بكم نفعا، یا اللہ تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ رکھے، اللہ نافع ہے، اللہ دار ہے، اور اپنے آپ کو گھروں کے اندر معصور کرنے والے ہو، کیا تم نے یہ نہیں سمجھا نفع نقصان کا مالک اللہ؟ ڈر خوشی کی زندگی تو گال سمجھے جو ڈر خوشی کی زندگی ہے، موت و حیات کا مالک، نفع نقصان کا مالک، عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ ہر کس کی بھلائی تیرے ہاتھ میں. أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. لہذا مشرک کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بتی سے. اس طرح آپ مل جل کے زندگی گزاریں گے، اس طرح میرا مقام بنے گا. یہ سب بھول ہے، یہ سب کچھ اسی کی اختیار ہے. اللہ میرے پیغمبر فرما دیجئے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بلکہ ہمیشہ سے وہ اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. وہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، باتیں چھپانے سے کام نہیں بنتا. وہ خبیر ذات ہے. کیا کر رہے ہو؟ اس طرح لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے حال کو نہیں جانتا؟ بل ظننتم، کیوں شریک نہیں ہوئے؟ بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، بلکہ تم نے گمان کیا ہرگز ہرگز رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو مومن ہیں الى اہلہم ابدا، ہرگز ہرگز یہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے. اب ان کو کوئی بچاتے ہیں؟ مکے والے انسان کو مار دیا. تم تو اس لیے شریک نہیں ہوئے. اب کہتے ہو ہمارے حق کی دعا کرو گی. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ باتیں تمہارے دلوں میں خوبصورت کر دی گئی. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے برا گمان کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے. نیکی کار کام سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اللہ. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لے آیا نا، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکنے والی آگ کو تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی. کائنات کا مالک، کائنات کا خالق کون ہے؟ اور بے دین لوگوں، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، تو اپنی جانب کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن قانون و عدل کے تحت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مشرک کو بھی معاف کر دے نا. معاف کرنا بتلانا کیا ہے؟ معاف کرنا یا نہ کرنا، عذاب دینا یا نہ دینا، بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے. کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ قیامت کا دن ہوگا، جو سیدنا علی سے محبت کرتی ہیں سیدنا علی ان کو جنت میں بھیج دیں گے. اور محبت نہیں کس چیز کا نام انہوں نے بنا رکھا ہے. محبت کیا ہے؟ سینہ پیٹنا. محبت اس چیز کا نام ہے نعرہ حیدری لگانا. محبت اس چیز کا نام ہے
جس طرح تم زندگیاں گزار رہے ہو محبت اطاعت کا نام ہے. باقی جنت یا جہنم یہ سیدنا علی کے اختیار میں نہیں، یہ کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں. عذاب دینا، معاف کرنا، یہ سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ والوں کا کام ہے تبلیغ کرنا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی بار بار یہی فرمایا، میرے پیغمبر آپ تبلیغ کریں، باقی ان سے حساب لینا یہ میرا کام ہے، آپ کا کام. جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وہ اللہ کون ہے؟ ہمیشہ سے، یہ کانا کا معنی ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، رحم فرمانے والا. آخر دعوانا